نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات نے اس نظام کائنات کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ تمام انبیاء کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں، ان کی بعثت فرمائی اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ابتدا میں اس کا تعارف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے یہ کتاب اسے ہدایت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کے بارے میں احکامات ارشاد فرما دیے، سب کچھ بتلا دیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا، بدلے کی جگہ نہیں بنایا، انعام کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ یہاں پہ عمل کیا جائے گا تو اس کا صلہ اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اور اس کے بعد عطا کریں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ والی ابد الآباد والی زندگی میں آج کے کیے ہوئے عمل کا صلہ ملے گا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے بچ گیا، یعنی جہنم کی آگ سے جو بچا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ اور بتا دیے ساتھ دنیا کی جو زندگانی ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی جس پہ انسان نازاں ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ دنیا میں آئے جن کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ دنیا کیسے چلے گی۔ بہت سے آئے، نامور آئے، طاقتور آئے، حکمران آئے، ہر چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ کرنے والے آئے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ انہیں بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جس نے خود کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنا مقصد حیات پہچان لیا، اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ وعمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کیے دنیا میں جو کہ اس کے موت کے بعد اس کے کام آنے والے ہیں، وہ شخص عقل مند ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ عقل مند ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت، جو آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ کامیاب لوگوں کا بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، جو دنیا کی زندگانی میں ایسے اعمال کرتے ہیں کہ کل جہنم کے بجائے وہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سزا دینا مقصد نہیں رکھا، بلکہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت متوجہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی عبادات پہ، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بھی اللہ کی رحمت مغفرت فرما دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت مانگنا اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ جب استقامت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
زندگی رہی تو ملاقات رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔